الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال الله تعالى في مقام آخر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان کے در چولے کا صلہ مل گیا ان کے در چولے کا صلہ مل گیا ان کے در چولے کا صلہ مل گیا سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا ان کے در چولے کا صلہ مل گیا کیا بتاؤں کہ میں کیسے بہتر ہوا کیا بتاؤں کہ میں کیسے بہتر ہوا کیا بتاؤں کہ میں کیسے بہتر ہوا پڑھ صلی اللہ تو ضیا مل گیا پڑھ صلی اللہ تو ضیا مل گیا ان کے در چومنے کا صلہ مل گیا سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا آپ تمام حضرات اللہ کے سب سے پیارے نبی لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر خلوص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ دو آیتوں کی تلاوت کی تھی لیکن اس موضوع پر کوئی تقریر نہ ہو سکی کچھ اصلاحی بات ہمارے اور آپ کے بیچ میں آ گئی اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آج ان دو آیتوں پر کچھ مختصر آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ کہنے والا زیادہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے محترم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ دیا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کیونکہ خود خدائے رب العالمین نے
قرآن کے اندر اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اس بات پر کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنے پیارے اور لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، لہذا ہم اور آپ اللہ اور اس کا رسول کا بہت بڑا احسان ماننا چاہیے اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہیے، اور رسول مقبول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں صرف ہماری اور آپ کی فائدہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ کے رسول کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا، جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جائے، ان کے جھنڈے تلے آ جائے، ان کے بالکل قریب آ جائے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پرفتن دور جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، محترم دوستو، ہر وقت ہر آن ہر لمحہ موت ہمیں اور آپ کو پکارتی ہے۔ کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے مجھے ایک بات میرے نظروں سے گزری، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ ہم اور آپ روزانہ سنتے تھے کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ آواز دیتی ہے۔ کتنے بھائی؟ 5 مرتبہ آواز دیتی ہے کہ اے دھرتی پر چلنے والے، میں کیڑوں کا گھر ہوں، اندھیروں کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مصیبت کا گھر ہوں، آشائش کا گھر ہوں، آرام کا گھر ہوں۔ اب تمہاری مرضی، تم آرام کا گھر بنانا چاہتے ہو یا تکلیف اور مصیبت کا گھر بنانا چاہتے ہو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ لیکن کل جو میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، کرتے کرتے میری نظروں سے یہ بات گزری تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ قبر تو بلاتی ہے، لیکن روزانہ جس دھرتی پر ہم اور آپ چلتے ہیں محترم دوستو، دھرتی روزانہ 70 بار بلاتی ہے۔ کتنے بار؟ 70 بار بلاتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، تجھے میرے اندر آنا ہی پڑے گا، تجھے میرے اندر آنا ہی پڑے گا، اور جب تو آئے گا میرے پاس تو میں دونوں مسئلے کو ملا کر تجھ سے سوال کروں گی کہ تم نے زندگی کس طرح سے گزارا ہے۔ تو محترم دوستو، اس دین کو سوچ کر کے ہمیں اور آپ کو اعمال میں لگ جانا چاہیے، قرآن کی تلاوت میں لگ جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہم اور آپ کی دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ بتا، پروردگار عالم ہمیں جنت والا عمل کرنے والا بنا، پروردگار عالم ہمیں دوزخ سے بچنے والا عمل کی توفیق عطا فرما۔ یوں تو ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ دوزخ میں جانے والا عمل کون ہے، جنت میں جانے والا عمل کون ہے۔ محترم دوستو، راستے سے کانٹے کا ہٹا دینا بھی جنت والا عمل ہے، اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دینا یہ بھی جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے فعل سے اور اپنی زبان سے کسی کے دل کو توڑ دینا، یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کملی والے، اللہ کے لاڈلے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے کعبہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے کعبہ، تو کتنا عظمت والا ہے، کتنا حرمت والا ہے، تیری شان اللہ کی نظر میں، تیری عظمت لوگوں کی نظر میں کتنی بڑی ہوئی ہے کہ سارے جہاں سے لوگ تیرے دیدار کو آتے ہیں اور تیرے طواف کے لیے ترستے ہیں۔ اے کعبہ،
تو اپنی جگہ حرمت والا ہے، اے کعبہ تو اپنی جگہ عظمت والا ہے، اے کعبہ تیری عزت بالکل حقیقت ہے کہ تیری شان ہے، لیکن اے کعبہ تو اتنی بھی حرمت والا نہیں ہے، اتنی بھی عزت والا نہیں ہے جتنا ایک مومن کا دل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن کا دل ہوتا ہے، وہ مومن جو روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ گاتا ہے، جو روزانہ 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس کا دل ایک کعبہ کی عظمت سے بھی بڑا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ کعبے کی عظمت سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو توڑ دینا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا کسی کے دل کو توڑ دینا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ہاتھ کی حفاظت فرمائے، ہمارے پیروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایسے کردار سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جس کردار سے لوگوں کی دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج ہم اپنے غرور میں آ کر کے، پیسے کی گھمنڈ میں آ کر کے، یہ 4 کوٹھی کا بنگلہ بنا کر کے ہم یہ سوچ رہے ہیں محترم دوستو کہ ہمیشہ کی زندگی یہی رہی نہیں۔ اگر آپ کے اندر غرور آ جائے، ہمارے اندر غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے، بیجا فخر آ جائے تو تھوڑا سا جا کر کے قبرستان کا چکر لگا کے آ جایا کرو، پتہ چل جائے گا محترم دوستو کہ اس قبرستان کے اندر کیسے کروڑ پتی سوئے ہوئے ہیں، کیسے ارب پتی سوئے ہوئے ہیں، کیسے بنگلے والے سوئے ہوئے ہیں، کیسے کوٹھیوں والے سوئے ہوئے ہیں، کیسے کیسے بادشاہ سوئے ہوئے ہیں جن کی ایک حکم پر، ایک اشارے پر لوگوں کے اندر طوفان مچ جاتا تھا، سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ ایسے لوگ آج زمین کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کے کھوپڑیوں کو کھا کر کے مٹی کہتی ہے، کیڑا کہتا ہے کہ کہاں گیا تیرا غرور، کہاں گیا تیرا تاج، کہاں گیا تیرا لباس، آج تو مٹی میں پڑا ہوا ہے۔ محترم دوستو ان سب باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال میں لگ جائیں، ہم اپنے اعمال میں لگ جائیں۔ اور اعمال کیا ہے محترم دوستو؟ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنی روح پر محنت کرنا پڑے گا، اپنی خودی پر محنت کرنا پڑے گا۔ جس نے اپنی خودی پر محنت کر لیا، جس نے اپنی روح پر محنت کر لیا، محترم دوستو کل قیامت کے دن جب جنت میں جائے گا وہ شخص تو وہ دنیا کی تمام تکالیف کو بھول جائے گا، اور جب اس سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنا دن زندگی گزار کر کے آیا ہے تو وہ شخص کہے گا کہ میں تو صرف چند لمحات دنیا کے اندر زندگی گزارا تھا، اور دنیا کی تمام تکالیف کو بھول جائے گا، تمام تکالیف کو بھول جائے گا۔ چاہے کوئی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے یا کوئی مصائب و آلام میں زندگی گزار رہا ہے، مصائب و آلام میں زندگی گزارنے والا جب جنت میں جائے گا تو مصائب و آلام کو بھول جائے گا، اور عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والا جب جہنم میں جائے گا تو یہ عیش و آرام کو بھول جائے گا۔ محترم دوستو اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمارے جسم کے، ہمارے منہ پر مہر لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواههم، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پر مہر لگا دے گا، تم نہیں بول سکو گے۔ آج تم سیاسی میدان میں جو بولتے ہو، 4 لوگوں کے پاس جو بولتے ہو، ممبر میں کھڑے ہو کر کے جو بولتے ہو، کل قیامت کے دن نہیں بول سکو گے، تمہارے منہ سے آواز نہیں آئے گی، بلکہ کیا آئے گی؟ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، بلکہ تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے، تمہارے ران گواہی دیں گے کہ یہ شخص یہ عمل کیا ہے، یہ شخص ہاتھ سے یہ عمل کیا ہے، یہ شخص پیروں سے یہ عمل کیا ہے، یہ سارے لوگ گواہی دیں۔ سورہ یاسین کے اندر پڑھ کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون۔ فرمایا کہ ہر وہ چیز گواہی دے گی محترم دوستو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو، اگر کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے اور ہم کوئی برا عمل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے خدا کو یاد کر لو کہ خدا ہر جگہ پر حاضر ہے، خدا ہر جگہ پر حاضر ہے، بند کوٹری میں بھی حاضر ہے، اور پہاڑ کے غار کے اندر بھی
حاضر ہے اور زمین کے تہ میں بھی اللہ حاضر ہے. اسی کو تو قادر کہا جاتا ہے. یا قادر یا اللہ. کبھی کبھی اس کا بھی ورد لگا لیا کرو. یا قادر یا اللہ، یا قادر یا اللہ، یا قادر یا اللہ. یعنی ایسا مضبوط قدرت والا، ایسا مضبوط قدرت والا کہ اس سے مضبوط قدرت والا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ ایسا قدرت والا ہے کہ زمین کے تہ میں بھی حاضر ہے اور آسمان کے اوپر بھی حاضر ہے اور مشرق کے اس طرف بھی حاضر ہے اور مغرب کے اس طرف بھی حاضر ہے، شمال کے اس طرف بھی حاضر ہے اور جنوب کے اس طرف بھی حاضر ہے. جہاں بھی جاؤ گے خدا کو حاضر اور نازل پاؤ گے. تو اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ سے روزانہ نماز کے اندر دعا کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو پتا نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. محترم دوستو، روزانہ کی نماز اگر ہم جوڑتے ہیں تو کتنے رکعت ہوتی ہے؟ خالی فرض نمازوں کو اگر جوڑ لیں گے تو کتنی ہوتی ہے؟ 17 مرتبہ 17 رکعت. کتنے ہوتے بھائی؟ 17 رکعت. تو ہر رکعت میں وہ شریک پڑھتے ہیں. تو 17 مرتبہ ہم روزانہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. لیکن آج تک ہم سیدھے راستے پر نہیں جا سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کھانا حرام ہے، ہمارا پینا حرام ہے، ہمارا کردار صحیح نہیں ہے. یا اگر ہمارا کھانا حلال ہے، پہننا حلال ہے، سب کچھ صحیح ہے، یا تو سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا نہیں آ رہا ہے. کہیں نہ کہیں تو فرق ہو رہا ہے جو آج تک ہم سیدھے راستے پر نہیں جا سکے. تو اہدنا الصراط المستقیم کا 2 معنی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب اور ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق. ایصال الی المطلوب اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. جیسے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ لوگ ایسے بزرگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے کر کے بھیجا. یہی وجہ تھی کہ جب سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو 18 پارہ کا حافظ پیدا ہوئے. سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو 13 پارہ کا حافظ پیدا ہوئے. محترم دوستوں، ایسے لوگوں کو اللہ سے ایصال اہدنا الصراط المستقیم مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ روزانہ اہدنا الصراط المستقیم مانگا کرتے تھے. تو ایک معنی ہے ڈائریکٹ اللہ ہدایت دے دے اور ایک ہے اراۃ الطریق، راستہ بتانے والوں کے پیچھے جانا. جو صحیح راستہ بتلاتا ہے ان کے پیچھے پڑ جانا، ان سے پوچھ کر کے معلوم کرنا کہ اراۃ الطریق یہ شخص ہے، راستہ بتانے والا رہنما رہبر ہے، تو ہم اس کے پیچھے پڑیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ صراط المستقیم کون سا راستہ لے کر کے جاتا ہے، صراط المستقیم کدھر سے جانے سے ہم صراط المستقیم جگہ پر پہنچ سکیں گے. تو اراۃ الطریق جو ہوگا، رہبر جو ہوگا، رہنما جو ہوگا، وہ ہمیں اور آپ کو صراط المستقیم کا راستہ بتائے گا. تو بہرکیف محترم دوستو، اور ایک واقعات چھوٹا سا واقعات ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندہ کو چاہ لیتا ہے تو کیسا اس کو ہدایت دیتا ہے. تلخ باتوں میں ہدایت چھپی ہوئی ہوتی ہے، تلخ باتوں میں ہدایت چھپی ہوئی ہوتی ہے. ابراہیم بن ادہم کا آپ نے نام سنا ہوگا. بادشاہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، سیب و زر کی فراوانی تھی. نوکر چاکر ہر وقت ان کی ایک ابرو کا اشارہ، ایک ابرو سے اشارہ کرتے، حکام حاضر، خدام حاضر، وزیر و مشیر حاضر. ایسے بادشاہ تھے.
ایک روز اچانک بیڈ روم میں داخل ہوئے تو بیڈ روم میں کیا دیکھا؟ وہ کنیز جو روزانہ بستر لگایا کرتی تھی، بادشاہ کا بستر بچھایا کرتی تھی، ایک روز بستر بچھاتے بچھاتے اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ کتنا نرم اور گداز بستر ہے، ذرا اس بستر پر سو کر کے تو دیکھوں کتنا آرام ملتا ہے، کتنا سکون ملے گا اس بستر پر۔ وہ کنیز بستر بچھاتے ہوئے اس نرم و گداز بستر پر اپنے جسم کو ڈالتی ہے، آنے والوں سے نیند آ جاتی ہے اور نیند کی وادی میں چلی جاتی ہے، اور اتنے میں بادشاہ ہاتھ میں کوڑا لیے ہوئے بیڈ روم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جب دیکھا کہ ایک کام کرنے والی، ایک خادمہ، ایک نوکرانی میرے بستر پر، شاہی بستر پر آرام کر رہی ہے، غصے اور جلال میں پاگل ہو گیا اور اسے درہ لگانا شروع کر دیا۔ درہ لگا لگا کر یہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تیری جرت کیسی ہوئی، تیری ہمت کیسی ہوئی کہ تو بادشاہ کے بستر پر سو گئی۔ بیچاری خادمہ سٹپٹا کے اٹھ بیٹھی، رونے لگی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کی طرف دیکھ کر کے مسکراتی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تیرے اندر جو دو ادائیں دیکھی میں نے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تیرا رونا تو سمجھ میں آ گیا کیونکہ میرے درے لگے ہیں، میرے چابک لگے ہیں۔ کہنے لگی ہاں ہاں بادشاہ سلامت، ہاں میں روئی اس لیے ہوں کہ تیرے درے نے میرے جسم کے چمڑے کو ادھیڑ ڈالا، میرا چمڑا ادھڑ گیا، اس لیے میں اس کے درد سے رو رہی ہوں۔ لیکن اے بادشاہ سن، میں ہنستی اس لیے ہوں کہ میں صرف اس بستر پر 5 منٹ کے لیے سوئی، چند لمحہ کے لیے سوئی تو مجھے نقد 5 چابک لگ گئے اور 5 چابک کا درد مجھے سہنا پڑا، اور میں ہنسی اس لیے ہوں کہ جو ساری زندگی اس بستر پر سو رہا ہے نہ جانے اسے کتنے کوڑے سہنے پڑیں گے اور کتنے کوڑے کا درد سہنا پڑے گا، میں اس لیے ہنس رہی۔ بس یہ ایک جملہ بادشاہ سنتا ہے، اس کے دل کے اندر طوفان بپا ہو جاتا ہے، اس کے وجود کے اندر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، اور پھر کرتا کیا ہے؟ بس اب کیا تھا، تاج اتارا، شاہی لباس اتارا، ساری رات مسلے پہ کھڑا روتا رہا، رب کریم کے حضور فریاد کرتا رہا اور کہتا رہا رب العالمین میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور شاید یہ شعر گنگنا رہا تھا درد دل کے ساتھ۔ آج اشکوں سے دل اپنا دھو لینے دو، آج اشکوں سے دل اپنا دھو لینے دو، ان کی یاد آ گئی مجھ کو رو لینے دو۔ کہنے لگا پروردگار عالم میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اب یہاں پر اس کنیز کی تلخ حقیقت، تلخ بات میں بادشاہ کو ہدایت مل گیا، اور اسی طرح قرآن اشارہ کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا کہ تو رب کریم کو بھول گیا؟ کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا کہ تو رب کریم کو بھول گیا؟ محترم دوستو، وقت پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے آئندہ انشاءاللہ پھر اسی موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہے، دونوں کو سننے کی تو عمل کی توفیق